میرا نام علی احمد جان ہے، میں 1988 سے یادگار میں کام کر رہا ہوں۔ کراکرم ہائی وے جو پہلی بار 1960 کی دہائی میں تعمیر کی گئی 1224 کلومیٹر طویل ہے اور دنیا کے مشکل ترین علاقوں سے گزرتی ہے۔ اس کی تعمیر نہایت دشوار تھی۔ اس دوران 800 سے زائد چینی اور پاکستانی مزدور جان کی بازی ہار گئے اور انہی پہاڑوں میں ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ گلگت میں چینی شہداء کا قبرستان ان مزدوروں کی یاد میں بنایا گیا جو اس شاہراہ کی تعمیر کے دوران جاں بحق ہوئے۔ کئی دہائیوں سے علی احمد جان نہایت لگن کے ساتھ اس مقام کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ وہ قبرستان کی صفائی کرتے ہیں اور قبروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سر مشکل تو اتنا آتی ہے، یہ 25 کنال باغ ہے، اس کے اندر پانی کے مسئلے ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ان پودوں کو پانی دینا ہوتا ہے، صفائی کرنا ہوتے ہیں، اوپر پرندوں نے پھر گندگیاں کرتے ہیں وہ صاف کرنا ہوتا ہے۔ کام تو بہت ہے سر، یہ جتنا کرے 24 گھنٹہ کیا تو ختم نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بھی میرے گھر والے بھی ساتھ ہو کر، میرے ہمسائے بھی ساتھ میرے مدد کرتے تھے۔ ابھی میرے بیٹے ہیں سر، میں مرنے کے بعد میں میرے بیٹے بھی کریں گے، ابھی بھی کرتے تو اس وقت بھی کریں گے۔ اس یادگار کو دوسروں کے ہاتھ میں دینا ہمارے گوارا نہیں ہوتا۔ جی اسی خوشی اسی محبت میں تو جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ ایک چین اور پاکستان کا ایک فولاد کا ایک کیل ہے، یہ سونا کا ایک پل ہے۔ پل کو گزرنا ہر بندے کی خوشی کا باعث ہوتا ہے، دریا سے گزرنا۔ چین اور پاکستان کا یہ یادگار نہیں ہے، یہ دنیا کا 8واں عجوبہ بھی ہے۔ اس میں 210 زخمی ہوئے ہیں، 110 مرے ہیں، 88 یہاں دفن ہے۔ کبھی ان کی ماں آتی ہے، کبھی والد آتا ہے، اتنا روتے ہیں۔ جب ان کو روتے ہوئے ہم ان کو سنبھال ہی نہیں سکتے ہیں، جب ان کے ساتھ ہم بھی کٹھے ہو کر روتے ہیں۔ جب چینے میں جاتے ہیں تو ہماری ماں، ہماری بہن، ہمارا باپ اتنا قدر نہیں کرتے، چینے والا ہمارے اتنا قدر کرتے ہیں سر۔ تو اس لیے ہم اور اس سے بھی بڑھ کر ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں اس یادگار کو سنبھالنے کے لیے ہم تابعدار ہیں۔ آنے والا ہمارا نسل کو بھی ہماری یہی نصیحت ہے سر۔ کراکرم ہائی وے نے شمالی پاکستان میں ایک اہم نقل و حمل کا راستہ فراہم کیا ہے، جس سے دور دراز علاقوں تک رسائی بہتر ہوئی اور ٹرانسپورٹ لاگت میں نمایاں کمی آئی۔ اس کے باعث مقامی پھل، خشک میوہ جات اور دیگر مصنوعات وسیع منڈیوں تک پہنچیں۔ سیاحت کو فروغ ملا، دکانوں اور ہوٹلوں کی تعداد بڑھی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ سی پیک کے ایک مرکزی روٹ کے طور پر اس شاہراہ نے تجارت کو فروغ دیا، سرمایہ کاری کو اپنی جانب راغب کیا اور پاکستان میں شمال سے جنوب تک معاشی روابط مضبوط کیے اور ملک کی اسٹریٹجک کنیکٹیویٹی اور علاقائی سرگرمیوں کو بہتر بنایا۔ تو شروع میں سر ایسا تھا کہ پنڈی اسلام آباد جانے کے لیے یعنی گھنٹوں کا نہیں بلکہ دنوں کا سفر تھا۔ تو جب سے یہ چین پاکستان کے دوستی کا اور یہ روڈ کا معاہدہ ہوا، اس کو یہ روڈ بنا، پھر بجلی آئی، سکولز آئے، تو اس سے یعنی کہ ایک ہمارے لیے ایک تبدیلی آئی۔ تو یہی پاکستان چین دوستی کا یہی ایک ہمارے لیے ایک بڑی مثال ہے کہ کنج رفٹاپ سے لے کے آگے تھاکوٹ پل تک یہ دوستی، یوہی پل بولتے ہیں تھاکوٹ پل، وہاں تک یہ ایک روڈ بنا۔ تو ان کی یہی خدمات کی وجہ سے ہم یعنی آج دنوں کا سفر گھنٹوں میں کر رہے ہیں اسلام آباد پنڈی جانے کے لیے۔ تو یہ ایک ہمیں تحفہ ہے سر چین کی طرف سے۔ یہ علی مدد چاچا کا بیٹا ہے، یہ منظور حسین، جب اس کو وفات ہونے کے بعد پھر یہ بھی اس یادگار میں کرتے ہیں۔ ہم 2 پیڑھیوں سے اس یادگار میں کرتے ہیں۔ میرے جگہ میں میرے بیٹا کرتا ہے، علی مدد چاچا کی جگہ میں منظور حسین کرتا ہے۔ اچھا، میرا نام منظور حسین ہے اور میں یہاں سیکورٹی گارڈ کے طور پہ میں کام کر رہا ہوں۔ شروع میں میرے والد صاحب 1968 سے 2010 تک یہاں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ 2010 میں وہ وفات ہو گئے، اس سے آگے یہ کام میری ذمہ داری میں آیا اور میں اس کو آگے چلا رہا ہوں۔ میرے والد صاحب یہاں جب کام کرتے تھے تو یعنی نام تو والد صاحب کا ہی تھا، تو کیونکہ ہمارا گھر ساتھ ہی ہے تو ہم بھی والد صاحب کے ساتھ ہی ہوتے تھے، تو اس کے چھوٹے موٹے کام میں آلریڈی ہم پہلے سے ہی ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو اس وجہ سے یعنی کہ جو بھی چائنیز یہاں آتے جاتے رہتے تھے، تو کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ ٹچ میں رہتے تھے، تو والد صاحب کے وفات کے بعد ہم نے بھی یہ سوچا کہ یہاں جو لوگ دفن ہیں تو ان کے نذرانہ، اور انہوں نے اپنے خون کا جو ہے گارا بنا کے روڈ کی شکل میں ہمیں بنا کے دیا، تو اسی حساب سے ہم نے سوچا انہوں نے اپنے جان ان کا نذرانہ پیش کیا تو ہم اپنی ایک خدمت ان کی کریں، تو ہماری بھی ایک خواہش تھی، تو الحمدللہ ہم اس پہ چل رہے ہیں۔
حال ہی میں پہاڑ اور دریا گواہ ہیں، شعلہ زندہ ہے کہ عنوان سے ایک یادگاری تقریب گلگت میں قائم چینی شہداء کے قبرستان میں منعقد ہوئی، جس کا مقصد چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کو منانا تھا۔ اس تقریب کی میزبانی پاکستان میں چینی سفارت خانے نے کی، جبکہ اسے پاکستان ایسوسی ایشن آف چائنیز لینگویج ایجوکیشن اور گلگت چائنیز ایسوسی ایشن نے مشترکہ طور پر منعقد کیا۔ دونوں ممالک کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے اور کراکرم ہائی وے کی تعمیر کے دوران جان دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جی سر، چائنا صدر شی جن پنگ صاحب نے 15 اپریل 2015 کو 20 اپریل 2015 کو ہمیں صدارتی ایوارڈ دیا، گولڈ میڈل دیا۔ محسوس اتنا ہوا صاحب جیسے عید کی خوشی ہوتی ہے روزے کا، تو اس وقت جتنا خوشی ہوتی ہے مجھے دگنا خوشی ہو گیا، بہت خوش ہو گیا۔ ہم جو ایک ناچیز انسان کو ایک صدر نے گولڈ میڈل دینا، مجھے اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں جتنے پاکستان اور چائنا کے ساتھ دوستی کرتے تھے، ابھی آنے والا وقت ہم اسے دگنا کریں گے، کیونکہ پہلے ہم نے چائنا دیکھا نہیں تھا، ان کی محبت دیکھا نہیں تھا، ان کی عزت ہم نے دیکھا۔ جب سے چائنا آ گیا ہمارے ملک میں خوشی آ گیا، جب سے آگے ہمارے ملک میں ترقی آ گیا، سردی تھا گرمی آ گیا، غم تھا خوشی آ گیا، اندھیرا تھا روشنی آ گیا۔ تو دنیا کے یعنی ان کے ساتھ محبت ہماری زیادہ ہو گیا۔ دوسرے ملک کے سامنے ہمارے پاکستان کا بھی چائنا حکومت کی وجہ سے ہمارا وقار بلند ہوا۔ ہم چائنا گورنمنٹ کا، عوام کا ہم شکر گزار ہے، جو بھی چائنا ادھر آتے ہیں ہمیں خوش کرا کے جاتے ہیں۔ میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہم ایک ناچیز کو، پھر آپ نے مجھ بھی عزت بخشا ہے اور ہمارا بھی پوچھا، ہماری خوشی اور غم کے بارے میں پوچھا، ہمارے صحت کے بارے میں پوچھا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہے، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاک چین دوستی زندہ باد ہے۔